بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، اسرائیل اپنی طے شدہ پالیسی کے تحت خطے میں جنگ کو پھیلا رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ پر حملے کر کے ایران کو اشتعال بھی دلا رہا ہے اور جنگ پر اکسا بھی رہا ہے۔ چند دن پہلے حزب اللہ پر سائبر حملوں کے بعد اسرائیلی آرمی چیف کے اس بیان نے پوری دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے اس ٹیکنالوجی کا 2% بھی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حالیہ حملوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اسرائیل دنیا کے اکثر ترقی یافتہ ممالک سے آگے نکل چکا ہے۔ ناظرین، دنیا ابھی تک اس سوچ و بچار میں تھی کہ اسرائیل نے پیجر اور واکی ٹاکی کے سافٹ ویئر کو ہیک کیا ہے یا ہارڈ ویئر کی سپلائی چین میں خلل ڈال کر اس میں منی ٹائم بم نصب کیے ہیں، جبکہ اس دوران جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو گریٹر اسرائیل بنانے کی دھن میں مزید سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں گرا چکا تھا اور آج بھی گرا رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں لبنان پر اسرائیل کے حالیہ ہونے والے حملے جو ہیں ان کے جانی و مالی نقصان اور خطے میں اسرائیلی درندگی کو روکنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اور برین ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کے بانی اور چیئرمین جناب امجد الوی صاحب۔ ان کے ساتھ ہیں ناظم شعبہ سمع بصر و سوشل میڈیا تنظیم اسلامی جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امجد الوی صاحب، لبنان میں جو ریسنٹلی دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ جو سارا یہ دہشت گردی کی ہے، یہ انہوں نے کوئی جو ان کے واکی ٹاکی تھے یا پیجر تھے، یہ ان کے کوئی سافٹ ویئر میں تبدیلی کر کے یہ اس طرح کی ہے، ان کی کوئی بیٹریاں پھوڑ کے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، یا پھر ان کے ہارڈ ویئر میں ان کی سپلائی چین میں کوئی خلل ڈالا ہے اور اس میں کوئی ایسے نقائص پیدا کیے ہیں، کوئی منی بم جو ہے اس میں ٹائم بم جو ہے اس میں لگایا ہے اور اس کے ذریعے یہ تباہی مچائی ہے؟ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، مجھے آپ نے دعوت دی کہ میں اس ڈسکشن کا حصہ بنوں اور اپنا خیال کا اظہار کر سکوں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے، لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی اگر دیکھیں تو دکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریشن کے اسرائیلی ڈیسپریشن کے آخری حدود تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو ان کا جو معاشی حلقہ جو اس کے ارد گرد جو ان کا وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کا دائرہ آہستہ آہستہ، اور وہ کیونکہ ان کو اس جنگ سے بہت معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے تو ان کی اس کارکردگی سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ بہت ڈیسپریشن میں ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بلو دا بیلٹ بھی اب کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے ہی جو ویسٹ کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جی ایسا کام جو بلا تخصیص کیا جائے اور جس میں نان آرمی کے لوگوں کو مارا جائے اور یا ان کو خطرہ کسی طرح بھی پیش ہو تو اس کو ٹیررزم کہتے ہیں۔ اب وہ یعنی کہ ٹیررزم کے لیول پہ اوپنلی انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی ایک فاؤل پلے ہے بالکل، کہ ایک کمرشل کمپنی کو یا تو ان کو انوالو کیا گیا، ابھی تک یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی، وہ ابھی یہ قیاس کر رہے ہیں لوگ کے رستے میں شپمنٹ میں انہوں نے وہ بیٹریز کو چینج کر کے اس میں انہوں نے ایکسپلوسیو ریپلیس کیا اس کو۔ تو دس از ویری ایزی ٹو ڈو، کوئی اتنا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف آئیڈیا کی بات تھی۔ لیکن اتنے میسو لیول پہ یہ پاسبل ہے؟ بالکل ہے، مطلب ایک شپمنٹ اگر آ رہی ہے، اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انہوں نے جو لیبنیز اگر وہ اس کو یوز کر رہے تھے اور وہ ایک خاص پرپز کے لیے یوز کر رہے تھے تو ان کو اس کو یقیناً شپمنٹ کو مینوور کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ایک آدھ پیس کو اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیکس پہ پوری بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو یقیناً اب جب بیچز میں آتی ہے سامان تو اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے یہ کہاں وہ بریچ ہوا یہ سارا ان کی سیکیورٹی، اور کہاں انہوں نے اس کو دوران جب وہ چل رہی تھی آ رہی تھی اس کی شپمنٹ جو تھی
وہ کال ان کی جو ابھی قیاس ہے یہ کہ شپمنٹ میں رستے میں انہوں نے اس کو بیٹریز کو یعنی آپ چینج کا کیا. خیال بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہارڈ ویئر میں تبدیلی ظاہر کی ہے ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر تبدیل کیا گیا, اور خالی بیٹری بھی ایکسپلوڈ کر سکتی ہے. یعنی آج جو ہماری بیٹریز ہیں ماڈرن بیٹریز وہ ایکسپلوڈ کر سکتی ہیں, لیکن یہ بغیر کسی چھوٹی موٹی ماڈیفیکیشن کے یہ ٹیمپر کی گئی ہے, یقیناً ٹیمپر کیا گیا, اور اس میں یقیناً انہوں نے وہ بیٹریز نکال کے, اور وہ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ سپلائر نہیں کر کے دی یا رستے میں ہوا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ انہوں نے ان کا یہ عمل جو ہے, یہ ایکٹ جو ہے, یہ 100% ٹیررزم میں آتا ہے, اور یہ لوگ خود کریں تو اس کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا, اور ہمارا کوئی اگر لو ٹیک اٹیک ہوتا ہے کسی مسلمان کا اپنی ڈیسپریشن میں وہ کریں تو اس کو ہمیں ٹیررسٹ کا لیبل لگا خود دیا کریں جاتا تو ہے. جنگی حکمت عملی ہے, ہم کریں تو دہشت گردی ہے. دہشت گردی ہے. یہ تو چیز کلیئر ہو گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ اپنا وہی جو ڈوئل سٹینڈرڈ ہے ان کا ویسٹ کا جو کھل کے سامنے آ گیا. بالکل سامنے آ گیا, اور یہی فرسٹریشن ہے اسلامک کنٹریز کی بھی اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کی کہ ہمارے ساتھ چلاکی کی جاتی ہے, اور جب ہم ڈیسپریشن میں کچھ کرتے ہیں تو اس کو بڑی نیگیٹو طرح پیش کیا جاتا ہے. اصل میں صاحب گزشتہ چند سالوں میں یہ بات بڑے عام دیکھنے میں آئی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر جو ٹیکنالوجی ہے اس نے دن بدن بہت زیادہ ترقی کی ہے. یہ جو حالات اس وقت ہم دنیا کے دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائبر وارفیئر کے کن کن ذرائع سے اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری ٹوٹل ریلائنس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ویسٹ کے اوپر ہے ٹیکنالوجیکلی, اور اب خیر چائنا کسی حد تک آیا, لیکن اس سے پہلے تو جو بھی یورپ سے چیز آئی یا امریکہ سے بن کے آئے وہی چیز جو ہے وہ چلتی تھی. اور ایک آپ کو یاد ہے کہ تقریباً 1578 عیسوی میں ایک بندہ تھا جس کا جملہ ہے کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار, اور اس نے ایک ایسا جملہ تھا جو کہ بتاتا یہ ہے کہ بے حیائی میں اور جنگ میں جو مرضی کرو وہ فیئر ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی اصول بنائے, جو بھی بنایا, امریکہ نے اس کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی 9/11 کے بعد, جو بھی بدماشی امریکہ نے کی ہے. اصول بیسیکلی وہ بناتے ہیں کہ جب کبھی موقع آئے تو کمزور کو ان اصولوں کے مطابق پکڑ لیا جائے اور اس کو ٹانگ دیا جائے, بڑے جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرتے رہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی جو کہ گولڈ اپولو نامی کمپنی ہے جس کے یہ پیجرز تھے, اور یہ زیادہ تر جو تھے وہ پیرامیڈکس والے جو اس طرح کے رضاکار ہیں ان کے پاس تھے, کچھ تھے جو کہ یہ حزب اللہ والے بھی یوز کر رہے ہوں گے, والوں کے پاس بھی تھے. ظاہر سی بات ہے, یعنی سب سے بڑی تو بیوقوفی ہماری ہے کہ ہم جو بھی چیزیں کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو طاغوت ہے وہ اس سے بے خبر ہے, حالانکہ وہ جہاں تک پہنچ چکا ہوا اس سے ہم بے خبر ہیں جہاں تک وہ پہنچ چکا ہوا ہے. اور ہم نے بڑا وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اللہ سے ہٹ کے ایمان جو ہے نا وہ ڈیوائسز پہ ہو گیا ہے. گوگل پہ ایمان زیادہ ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ میں معاف کرے, لیکن بہرحال حالات ہمارے یہ ہیں. تو خیر ابھی جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ بیچ میں وہ کہیں پہ وہ سپلائی جو چین تھی اس میں کچھ بریک آیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹونیٹرز جو ہیں وہ فٹ کر کے اور ان کو واپس بھیجا گیا ہے. اور پھر ہوا کیا کہ ایک اس کے اندر ایسا چینج کیا گیا سافٹ ویئر میں کہ اس میں جب بھی وہ تمام لوگوں کو جتنے کے پاس ان کو ایک ایرر کا کوڈ ملا, ایرر آ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایرر ہے, تو ایرر کو بند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیپ کا بٹن کچھ ہے, جیسے ہی وہ دبایا یا کچھ ایسا ہوا تو اس وقت ڈیٹونیٹ ہوئے, کچھ آٹومیٹیکلی ہوئے سم ہاؤ, یہ ہوا معاملہ. تو بہرحال جیسے امجد صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک انسانیت کی جسے کہنا بدترین صورتحال ہے, اور اس کو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ یہود کے جو ایمان ہے, جو ان کے عقائد ہیں, اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, اور باقی جو ہیں وہ جینٹائلز ہیں, گوئنز ہیں, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں استعمال کرنے والے جانور, انسان نما حیوان جن کو آپ استعمال کریں, جن کو آپ ماریں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم چکن کی دکان پہ جاتے ہیں تو 10 مرغیاں بھی ذبح کر دیں تو ہمارے یہاں پہ کوئی ملال نہیں ہوتا, مرغیاں ذبح ہو گئی کھانے میں کام آئیں گی. یا گھر میں اگر کوئی کیڑے نکل آئیں, کاکروچز نکل آئے تو فٹافٹ ان کو مارتے ہیں, چاہے ان میں چھوٹا کاکروچ ہو بڑا کاکروچ ہو, اس کو مارتے ہیں, تو کوئی رحم نہیں ہوتا ہمارے اندر. تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا ڈیولپ ہو گیا ہے, جو بھی اس طرح کی جو خبیث قسم کی جو بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کہ ان کے پاس بھی ہے کہ جناب ان کو مار دینا کوئی مسئلہ نہیں. اور جو یہ 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک جو بھی بدماشی اسرائیل کر رہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے, جو
इंसानियत सोज वाक़यात सामने आए हैं, उसमें ये साबित होता है कि उनके पास जो जेंटाइल्स हैं उनके लिए कोई रहम नहीं है, और उसके लिए दे कैन गो टू एनी एक्शन। अभी भी हम जो समझते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेज, जैसे अमजद साहब ने भी कहा कि बैटरीज भी ब्लास्ट कर सकती हैं, हाँ ये हो सकता है कि उनका लीथल होना उतना ना हो, इतना वो नुकसान ना पहुंचाए, पर अगर फ़ोन को कान के पास रखा हुआ और ब्लास्ट कर गया तो डेफिनेटली वो डैमेज करेगा, जो आज एक टेबल पे पड़ा हुआ है। तो ये बात सही है कि बात वक़्त आपने भी फील किया होगा कि मोबाइल फ़ोन को चार्जर पर लगाया या समहाउ कोई ऐसा मामला हुआ है तो एकदम फ़ोन गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद ही कोई चीज़ ब्लास्ट करेगी। तो लिहाजा कोई सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी चीज़ डाल देना आपके मोबाइल के या किसी भी चीज़ के, और उसको मैल फंक्शन करवा के और एक स्पार्क जनरेट करना या कोई उससे कोई ब्लास्टिंग करा देना, ये कोई बईद क़यास बात नहीं है। और सुनने में ये भी आई है कि इसराइल के किसी फौजी अहदेदार ने ये भी कहा कि अभी तो 2% चीज़ सामने आई है, 98% तो अभी दुनिया ने देखी नहीं। और इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है, अगर उसने कही है तो बात बहरहाल सही है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिसे कहे ना जब से उनको ये 1948 से जब से ये बना है, उन लोगों ने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया अपने आप को मुस्तहकम करने में, अपने आप को दुनिया में जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल करने में। दिन रात उन्होंने मेहनत की और आज वो वहाँ खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली, और माशी लिहाज से भी आप देखें पूरी दुनिया को उन्होंने सूद के उसमें जकड़ दिया है। और अमेरिका जैसा जो है बहुत बड़ा बीस्ट है वो भी उनके काबू में है, जिस तरह चाहते हैं उससे काम करवा लेते हैं। तो ये जाके जो भी फ्यूचर में जो सूरत हाल वाक़ हो रही है वो ये है कि देखें, हम सिर्फ अभी बम धमाकों की बात कर रहे हैं या मोबाइल के फटने की बात कर रहे हैं, हमारे ईमान को तो वैसे ही पहले फाड़ चुके हैं, वो ब्लास्ट कर चुके हैं हमारे ईमान को। ईमान को ब्लास्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बेहयाई। आप ये सोचें कि साइकोलॉजिकली वो हमें वैसे ही मुसख्खर कर चुके हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, वो टोटल की टोटल चेंज हो चुकी हुई हैं। तो ये मल्टी प्रॉन्ग अटैक है, टेक्नोलॉजिकल है, अपना डिजिटल है, साइबर है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है, और आखिर में जाके उनका बहरहाल वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन जिसे कहें ना सहर करने वालों में वो कौम है, जादू करने वालों में कौम है, और उनका इस फील्ड में भी वो कमाल लेवल पे जादू जो है वो सर चढ़ के बोलता है, और वो उसके लिए वो मौके फराहम कर। जब इंसान का ईमान कमज़ोर होता है तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ जाता है, बेहयाई पे चलेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर उन्हीं के स्पेल में वो रहता है। तो ये हर लिहाज से हम सोचें कि हम ये चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं बड़ी फैसिनेट कर रही हैं, ये जो नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, देखो ये भी आसान हो गया, फलां फ्री ईमेल्स हैं, फ्री जनाब आपके फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री है, और हम प्रोडक्ट हैं असल में। उन्होंने हमें ख़रीदने के लिए, अपने काबू में करने के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट्स हमें फ्री में दिए। जैसे मुर्गी को ज़िबा करना होता है तो उसको खाना खिलाया जाता है, जानवर को ज़िबा करना होता है खाना खिलाया जाता है, वो खाना फ्री में दिया जाता है उसको, क्योंकि बाद में उस पर छुरी फेरनी होती है। तो हमें बहरहाल ये सोचना है कि ये चीज़ें, जैसे कहा गया ना कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान जो है वो दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो उसको दुश्मन समझो। इसी तरह ये जो चीज़ें बन के आ रही हैं, ठीक है टेक्नोलॉजिकली हमें फ़ायदा है, तो हमें इनको बहरहाल विद अ ग्रेट कॉशन और जिसे कहते हैं उसके साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और इन पर हमारा तवक्कुल या हमारा एतमाद या हमारा रिलायंस जो है वो एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़ौलक साहब, कहा यह जा रहा है और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हो रही है कि इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के अतबार से बहुत से मगरबी ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक से आगे निकल चुका है, और ये बात रिसेंटली साबित भी हो गई है। आप ये फरमाएँ कि आने वाले वक्त में क्या लबनान में जब वो एक नई जंग जो है वो छेड़ने वाला है और ख़ित्ते में अपने जो उसके डर्टी मकासद है उनको पूरा करने के लिए, ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए ये जंग जो है उसको वसअत देना चाह रहा है, तो क्या इसी तरह के साइबर हमले जो हैं या इससे बढ़कर कोई अनोखी तर्ज के, नई तर्ज के हमले भी करने जा रहा है इसराइल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वसीम साहब, मैं दोनों अपने भाइयों की बात से इत्तेफाक करते हुए इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जो इस वक्त इसराइल है और वो आलमी सतह पे सहूनियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहूदियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वो शक्ल जो कि दुनिया में एक ऐसा निज़ाम और जो एक राज कायम करना चाहती है, जो अल्टीमेटली लेके जाएगा आपको दज्जाल की तरफ, एंटी क्राइस्ट की तरफ। आप देखें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की सतह पर ही नहीं, टेक्नोलॉजी के अंदर तो यकीनन आपको हर बड़ी आने वाली रिसर्च स्टडी, अगर आप उसमें देखें उसके रिसर्चर्स उसके पीछे कौन है, तो जहाँ पे आपको कुछ अमेरिका से नाम नज़र आते हैं, कुछ बरतानिया से नाम नज़र आते हैं, इसराइल से भी अक्सर उनमें नाम शामिल होते हैं। तो वहाँ पे रिसर्च, ये तो बहरहाल 1948 जैसा कि आसिफ भाई ने भी फरमाया, उस वक्त से उन्होंने कोई एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया।
ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں, آپ معیشت کے حوالے سے دیکھیں, اس پہ ابھی بات ہو چکی کہ سود, وہ اقبال نے جسے کہا ہے پنجہ یہود, وہ رگ جان تو جو فرنگ کی ہے, چاہے وہ آپ کو یورپ ہو, ویسٹرن یورپ خاص طور پہ, چاہے وہ اس طرف آپ دیکھیں تو امریکہ ہو, ایون آپ کا چائنا اور رشیا بھی سودی نظام سے باہر نہیں ہے, اس کے اندر ہی جکڑے ہوئے ہیں. ہاں کوشش وہ کر رہے ہیں اپنے آلٹرنیٹیوز لانے کے لیے. ٹیکنالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے بڑی ترقی کی ہے. بہرحال بہت تفصیل طلب معاملہ ہے, اس وقت موقع نہیں اس کا, لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ جو اسرائیل کا جو بنیادی اس وقت طرز عمل ہے یا اس کی جو اسٹریٹجی ہے, اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے, اس میں عسکری قوت بھی شامل ہے, اس میں سیاسی طور پہ رام کرنا بھی شامل ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ابراہیم اکارڈز کے نام پر عرب ممالک بہت سارے, کچھ افریقی ممالک ان کو رام کر لیا, اور یہ بات آگے چل رہی تھی 7 اکتوبر سے پہلے 2023 کہ اب سعودی عرب اور دیگر کئی ممالک بھی وہ نارملائز کر لیں گے, تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر دیکھی جائیں تو اپنی جگہ پہ معاملہ یہ درست ہے. لبنان میں تو انہوں نے جہاں پہ سائبر اٹیکس کیے, ساتھ زمینی حملے بھی حملے بھی سٹارٹ کر دیا, اور فضائی حملے اس قدر کیے, بمباری اس قدر کی کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایک ہی دن میں اتنا بڑا نقصان شاید نہ پہنچایا گیا ہو. لبنان میں اتنا نقصان نہیں ہوا کبھی بھی. 500 افراد تقریباً شہید کر دیے گئے, جس میں 50 کے قریب بچے بھی تھے. تو ان کو یقیناً اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہید ہونے والے یا مرنے والا ان کے نزدیک کون ہے کون نہیں ہے. اس کو اس طرح بھی دیکھا جائے کہ وہ ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے پوری دنیا کو, بلکہ وارننگ دینا چاہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرو گے, جیسا کہ اس سے چند روز قبل جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی, 124 اس قرارداد کی حق میں تھے, 14 اس کے مخالفت میں تھے, اور تقریباً 42 کے قریب نے ابسٹین کیا. اور قرارداد یہ تھی کہ اسرائیل غیر قانونی قبضہ 1948 کے بعد سے جتنی جگہوں پہ کر چکا ہے ان کو چھوڑ دے, جو غیر قانونی آباد کاری ہیں صہیونیوں کی ان کو ختم کیا جائے, جو فلسطینیوں کی املاک جو ان سے چھینی ہوئی ہیں زبردستی وہ واپس کی جائیں, اور فلسطینی جن کو نکال باہر کیا ہوا ان کو واپس لایا جائے. تو جتنے لوگوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ان کو یہ وارننگ بھی دی ہے. اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے سائبر جو اسرائیل نے کیا ہے. 2010 میں آپ کو یاد ہوگا ایران کے نیوکلیئر سینٹریفیوجز ہیں, ان کو سٹکس نیٹ وائرس کے ذریعے ڈسٹروائے کیا تھا. ابھی 2-3 سال قبل کی بات ہے کہ ان کے نوروز جو ایک پلانٹ ہے وہاں پہ فیسلٹی کو انہوں نے میلٹ ڈاؤن کروا دیا تھا. تو اسرائیل تو یہ چیزیں آگے بڑھائے گا, اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے ہے. دجالیت جو ہے نا اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بہرحال اسرائیل اپنا کام کرتا رہے گا, ہمیں اپنی طرف دیکھنے کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. امجد الوی صاحب بینگ اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ, ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ سائبر سیکورٹی کے محاذ پہ کیا اپنا دفاع کرنے کے قابل ہے؟ ہاں, اس میں اب پاکستان کی سائبر ایسٹس کو تھوڑا میں جیسے انالائز کرتا ہوں, اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو ہے آپ کا ڈیفنس کا سارا سسٹم, جی, پھر آ جاتا ہے آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتی ہیں, اور پھر آ جاتی ہے آپ کی پبلک سائبر ایسٹس جو ہیں. ٹھیک. جہاں تک میری ناقص رائے ہے, میرے خیال میں ہماری جو آرمی ہے اور ہماری جو ڈیفنس ہے وہ تو بالکل سیکیور ہے, اور وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ اٹیک بیک بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایسے ریسورسز ہیں. لیکن جو ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور جو ہماری پبلک ایسٹس ہیں, اس کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں, وہ بہت انسیکیور ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری باہر کی کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں, اور یہ سب دنیا میں ایسا ہے, یہ ایک بریچ آف کہہ لیں سیکیورٹی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ لنکڈ بھی ہے نا. ہاں, وہ سارے اب وہ کمپنیز جو ہیں, جو باہر کی کمپنیز یہاں ہمارے ٹیلی کام, انٹرنیٹ اور چیزوں پہ کام کر رہی ہیں, وہ ان کو بڑی آزادی ہے, اس کو ہر طرح آپ کی انفارمیشن کو وہ بریچ کر سکتے ہیں. پھر ہمارا بے شمار ڈیٹا باہر پڑا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے بھی ایک پالیسی بنائی ہے کہ جتنی بھی ہمارا سینسٹیو ڈیٹا ہے وہ باہر کی بجائے یہاں پاکستان میں اس کی کلاؤڈائزیشن کی جائے, اس کو یہاں پہ رکھا جائے. اور یہ ہو چکا ہے, یہ قانون بن چکا ہے, لیکن اب اس پہ بہت زیادہ, کیونکہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ, تو اس کے لیے کیونکہ بہت ساری انویسٹمنٹس چاہیے, تو گورنمنٹ جب تک پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو لبرلائز نہیں تھوڑا کرے گی, اس پہ ٹیکس چھوٹ تھوڑی دے, کیونکہ باہر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب ہم باہر اپنے ڈیٹے کو اور باہر کی کمپنیز کو کرتے ہیں اس میں ہمیں ٹیکس کا بینیفٹ ہوتا ہے.
یا تھوڑا اس کی ٹیکسٹ کو معاملات کو تھوڑا دیکھے, اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کرے, تو وہ جو ساری انفارمیشن ہے, جیسے ابھی آصف صاحب نے فرمایا کہ وہ سارا کچھ تو ان کا ہماری عادات کا, ہماری چیزوں کا ان کو سب کچھ تو پتہ ہے. اور میں نے بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی دیکھا, وہ کہتے ہیں یار میرے پاس کون سے کوئی راکٹ سائنس کی انجینئرنگ ہے یا وہ ڈیٹیل ہے یا کوئی اٹامک بام کی ڈیٹیل ہے, لے لیں میرا ڈیٹا, میرا ڈیٹا لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, جب وہ کولیکٹیو ڈیٹے پہ, میں کیونکہ ڈیٹا انالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ ہوں, تو جب آپ کولیکٹیو ڈیٹے کو ڈرل کرتے ہیں اور اس میں سے انفارمیشن نکالتے ہیں, وہ حیرت انگیز انفارمیشن اور کنٹرول بھی, یہ ٹو وے ہے, یہ صرف ون وے نہیں ہے. وہ ہمارے سوچ پہ کیسے, یعنی ہم بہت اٹیک کی ضرورت نہیں ہے, ہم انگلفڈ ہیں, پہلے ہی کھائے جا چکے ہیں, آلریڈی اٹیکڈ ہیں پہلے ہی, ہمیں اس کو سیلویج کرنا ہے. اور جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز, اگر وہ کہتے ہیں تو اگر جائز کریں تو ہم بھی سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں, ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے بہت طاقت ہے. اس سائبر اٹیک کا جو ہے وہ متحمل بھی خدا نخواستہ اگر ہو سکتا ہے. آپ اپنے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو تو آپ مکمل طور پہ, میں ان کو بالکل سیکیور سمجھتا ہوں, بلکہ ہم کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتے ہیں. ہم کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم ایتھیکلی چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں, اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ود ان دا ایتھکس بھی اگر کچھ کریں گے تو انہوں نے تو فٹافٹ لیبل لگا دینا ہے کہ جی آپ پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کا ٹاپک تو نہیں ہے, لیکن بڑا امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ ویسٹ یہ جنگ ہار چکی ہے, مکمل طور پہ ہار چکی ہے, ایتھیکلی ہار چکی ہے, ہر چیز ہار چکی ہے. جو دو ڈفرینٹ بلاکس جو بن رہے ہیں, اینٹی یو ایس ڈالر بلاک ہے, جیسے وہ برکس ہے, وہ اپنی پوری طاقت سے وہ زور لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جیسے بھی فرمایا کہ وہ انٹرسٹ جو ہے, وہ انٹرسٹ اور یہ جو اکانومی جیسے چل رہی ہے, یہ بڑے نازک وقت سے گزرتی جاتی ہے, اور حیرت انگیز طور پہ عرصہ دراز سے نازک حالات سے وہ گزرتے چلے جاتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ, کوئی جنگ چھیڑتے ہیں اور وہ چل پڑتی ہے. خیر واپس آتے ہیں, ابھی بات جو ٹاپک تھا, ہم بالکل ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اٹیک بھی کر سکتے ہیں, مگر ہمارے جو پبلک انفارمیشن ہے اور جو ہماری کرٹیکل کچھ اور جیسے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کی ہے, ہاسپٹلس کی ہے, ہماری اسٹریٹجیز کی ہے, بہت ساری چیزوں کی, وہ انسیکیور ہے, بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی انسیکیورٹی یہ ہے کہ وہ ڈیٹا ہمارے لوکل کمپنیز کے پاس ہونا چاہیے. ایون باہر کی کمپنیز بھی اگر وہ پاکستان میں آ کے کرتی ہیں تو یہ ان کے ایکسیس میں ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ہم سیالکوٹ میں آپریٹ کرتے تھے ایز اے ڈیٹا آپریٹر, تو بہت سارے وہاں کے بزنس مین پریفر کرتے تھے کہ وہ ہمارا ای میل اور ہمارا انٹرنیٹ استعمال کریں. ایک دن ویسے میں نے اس بندے سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایسے, ہماری سروس تھوڑی ایکسپینسو ہے. وہ کہتا ہے ہمیں یہاں سیکیورٹی کا بہت خیال ہے, اور وہ جو وہاں لوکل کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ہماری انفارمیشن, ہماری ای میلز میں سے ہماری کوٹیشنز نکالتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بیچتی ہیں. آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے, آپ بڑا سیکیور چلتے ہیں, کیونکہ ہم اس ماحول میں نہیں تھے, ہم باہر تھے, ہمیں اس میں, اور ہوتا بھی تو ہم ایتھیکلی وی آر ویری اسٹرکٹ آن آور ایتھکس, پرٹیکولرلی ہماری آرگنائزیشن جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن جب کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے, وہ بڑی وائٹل انفارمیشن چلی جائے, تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کا جو گورنمنٹ نے ہماری جو پالیسی بنائی ہے, ہماری گورنمنٹ بہت اچھی پالیسیز بناتی ہے, ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے. اس کی امپلیمنٹیشن, یہی تو المیہ رہا ہے پاکستان. اس میں دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہمارے سیولینس بھی, ہمارے بیوروکریسی, ہمارے بزنس مین, ہمیں بھی آپس میں گورنمنٹ کے ساتھ اس کے تعاون سے چلنا چاہیے. گورنمنٹ کام تو اچھے کرتی ہے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات بھی ڈال دیتی ہے, جس سے وہ سارا نظام جو ہے نا وہ اسموتھلی وہ چل نہیں سکتا. جب آپ ایک نیت کر لیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر اس کو آزادانہ کرنے دینا چاہیے. یہاں آ کے ہماری گورنمنٹ میں پھر لوگ جو ہے نا وہ اپنی مصلحتیں اور اپنے بینیفٹس, کچھ لوگ جن کے اختیارات میں وہ چیز ہوتی ہیں, وہ اس کو اپنی مصلحت کے چکر میں وہ سب اچھا بھلا بنی ہوئی پالیسی اور چیزوں کا نظام بگاڑ دیتے ہیں. اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے انفارمیشن کو جتنا زیادہ, اب دیکھیں ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ کتنے لوگوں کے پاس وہ پیجرز ہیں, کیا ہیں, تو انہوں نے وہ اسٹریٹجی چلا دی. اس کو صرف یہ نہ دیکھیں اس ڈیوائس میں انہوں نے وہ ایکسپلوسیو لگایا یا اس کو مس یوز کیا.
اور انہوں نے کہاں مس یوز کرنا تھا وہ ان کو پتا تھا. تو یہ انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنی باہر کی کمپنیز پہ ٹھیک ہے ہم وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہمیں اتنا اندھا اعتماد اور اعتقاد نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہاں یہ ہم مختلف فورم سے ہمارا یہ سلسلہ باتیں یہ ڈسکشن چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکیور کر لیں گے. ٹھیک ہے. اصل امید صاحب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ 5th جنریشن اور ہائیبرڈ وار جو ہے سوشل میڈیا میں ایک خطرناک ہتھیار کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی ہلاکت خیزیوں سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیے جی, ہم جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے دوستوں کی نہیں ہے. منہ سے ہم دوست کہتے رہیں, یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے, دوست نہیں ہے وہ ہمارے. لہٰذا جو وہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں اس کا کاٹ, اس کے توڑ, اس کی مینیپولیشن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہو, لیکن ہمارے جو F-16 جہاز ہیں امریکہ ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا. الیکٹرانکلی کنٹرول کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے دیے, انہوں نے یہ نہیں دیے ہوئے آپ کو کہ آپ جا کے کسی ملک پہ حملہ کریں. لہٰذا وہ جب جہاز ہمارا یہاں پہ ٹیک آف کرتا ہے یا اسٹارٹ ہوتا ہے تو امریکیوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ واقعہ کب کھلا؟ جب یہ جو ابھی نندن والے کیس میں انڈیا نے یہ کلیم کر لیا کہ جناب F-16 جہاز جو ہے مار گرایا ہم نے پاکستان کا. تو امریکہ نے گواہی دی نہیں, ان کا کوئی جہاز نہیں گیا, ہمارے پاس پوری تعداد ان کی آ رہی ہے, اور جو یعنی کہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہیں دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے کی کہ پاکستان کا جہاز جو ہے F-16 نہیں گیا باہر. ہوا یہ کہ پاکستان کا F-17 تھنڈر اور میراج گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اٹیک کیا اور پھر پیچھے کھینچ کے لے آئے ابھی نندن وغیرہ کو, اور پھر یہاں پہ جو گرایا وہ F-16 نے گرایا ود ان دی باؤنڈریز آف پاکستان. خیر میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امجد صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے, یہاں کے لوگوں میں جو پوٹینشیل ہے وہ کمال کا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو بدعنوان لوگ افسران جو ہیں وہ جب اپنی ذاتی منفعت کے لیے جب وہ ادھر ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں تو پھر یہاں کا جو مخلص پاکستانی ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے بڑا. اب یہ جو F-17 تھنڈر ہے بہت بڑی ایفرٹ ہے بہرحال کہ کم از کم یہ اس پروٹوکولز کے تابع نہیں ہے جو کہ امریکہ نے بنائے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا بالکل بے قابو ہو گیا, اور جس سے کہیں کہ جس کا جو جی چاہے وہ اس کے اوپر بیان کر رہا ہے. اور انڈیا نے کتنے اکاؤنٹس انڈیا سے ہینڈل ہوتے رہے پاکستانیوں کے نام سے, مسلمانوں کے نام سے, جو کہ اس ملک میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں آنے کے حوالے سے پاکستان ہم اور ہر چیز کو میں جو بھی اس وقت ڈسٹرکٹیو رول پلے کر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ ایتھیکل ڈسٹرکشن ہے, چاہے وہ فزیکل, چاہے وہ مینٹل, چاہے وہ مورل, تمام طرح کی جو ڈسٹرکشنز ہیں اور بم والی ڈسٹرکشن سب کے سب برابر ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے نقصانات ہیں اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر. تو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ سنسیئرلی اب اس چیز کے اوپر آ جائے کہ ہمیں اپنا سوشل میڈیا خود بنانا ہے جو ہمارے کنٹرول کے تحت ہو. جیسے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یہ تو ہمارے ملک کے خلاف اب کام کر رہے ہیں. جو بری خبر پھیلانی ہو پاکستان کے حوالے سے سب سے آگے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے اداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کیا دنیا کے دوسرے اداروں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کے خلاف تو اتنا مواد اویلیبل نہیں ہے. یہ پاکستان کو لے کے اور پاکستان کے اداروں کو لے کے سارا مواد تیار کیا جا رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی معصوم کوئی بھی نہیں ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن جس طرح یہ بیان کیا جائے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں, جیسے امجد صاحب نے بھی کہا کہ جو لوکل کلاؤڈ بیس پہ آنا چاہیے, ہمیں ہمارا واٹس ایپ ہمارا ہونا چاہیے, واٹس ایپ ٹائپ چیز ہماری ہونی چاہیے, ہمارا یوٹیوب ہمارے ٹائپ ہونا چاہیے, کوئی فیس بک ہے وہ ہم اس طرح کا کریں, اور باقی ان چیزوں کو بین کریں. اس لیے کہ یہ الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر نفرت کو, عداوت کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. چاہے وہ مذہبی نفرت و منافرت ہو, چاہے وہ لسانی منافرت ہو, چاہے وہ علاقائی منافرت ہو, چاہے وہ آئیڈیالوجیز کے حوالے سے کوئی منافرت ہو, چاہے لوگوں کو بے دین کرنا ہو, لوگوں کو اسلام سے پھیرنا ہو, لوگوں کو ملحد بنانا ہو, لوگوں کو قادیانی بنانا ہو, لوگوں کو دوسرے مذہب کی طرف کر دینا, اسلام سے بالکل ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں اب یہ وقت ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. یہ ٹائم ہے, کیونکہ یہ چیزیں اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. اور اس طرح کی جو چیزیں اب الحمدللہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں اب موبائل فونز خود بنائے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس میں ایک بہت میجر رول پلے کریں گے.
کیونکہ باہر سے جو فون بن کے آ رہے ہیں جیسے کہ وہ اب وہ کون سی انفارمیشن ہو گیا نا کہ انسیکیور ہے نا وہ تو نہیں، وہ کون سی انفارمیشن ہماری باہر بھیج رہے ہیں. اور جیسے ٹیلکوز کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے اور ہیومن بیہیویئر کی بنیاد پر جو چیز بنائی جاتی ہے اسی کی تو بنیاد پر آپ لوگوں کو قابو کرتے ہیں. اور واقعی یہ بالکل صحیح کام جو سامنے کی آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈیٹا کوئی لے لے کیا نکال لے گا اس میں سے. اور بھائی وہ نکالے گا نہیں، وہ آپ کے پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو پڑھے گا اور اس کے مطابق آپ کو کنٹرول کرے گا، آپ کو ایسی ایسی چیزیں فراہم کرے گا، آپ کی سوچ میں ایسی چینج لے کے آئے گا کہ آپ کی سوچ بھی ان کے مطابق ہو جائے گی. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہوئی ہے، اب یہ سارا سوشل میڈیا اس چیز پہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ یا چینل بہت زیادہ کوئی پرو حماس یا پرو فلسطین اور بہت زیادہ اینٹی اسرائیل بات کر رہا ہے، اس کا چینل بند کر دیتے، اس کو بین کر دیتے. فیس بک تو بہت ہی زیادہ اس میں بے ایمان ہے. اب یوٹیوب بھی آ گیا ہوا ہے. کمیونٹی گائیڈ لائن انہوں نے بنائی ہے. کمیونٹی گائیڈ لائن ایک کے نام سے جیسے انہوں نے جیسے کہ UN ایک بہت بڑا فراڈ ہے دنیا میں کہ جناب وہ غریبوں کے اوپر جس سے کہتے ہیں اس کا کام چلتا ہے. اسی طرح ہی کمیونٹی گائیڈ لائن بنا دی انہوں نے کہ ہماری کمیونٹی گائیڈ لائن کے مطابق آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں. حالانکہ آپ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے. کئی چینلز بند ہوئے. اور پھر کیا ہوگا؟ اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اب محتاط ہو کے وہ باتیں نہیں بیان کریں گے جو ان کو ناپسند ہیں. گویا رائے عامہ کو وہ ایسے مولڈ کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنا ہی چاہیے کہ بھائی ہم استعمال ہو رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو ہم استعمال ضرور کریں لیکن ایک حد تک کریں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہیں کہ ٹیکنالوجی نے تو ہمیں استعمال کرنا شروع نہیں کر دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال ہماری جو میں کہوں گا کہ حکومت کو جو ہے وہ اس پر پوری طرح جسے کہتے ہیں نا کہ جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. اور جلد از جلد جو ہے یہ جس طرح چائنا نے بھی چائنا کا ایک ماڈل ہے، وہاں پہ آپ فیس بک نہیں کھول سکتے، وہاں پہ آپ یوٹیوب نہیں کھول سکتے، وہاں پہ آپ واٹس ایپ بھی اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. ہاں VPN کے تھرو کر سکتے ہیں لیکن اوور آل اویلیبل نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی پابندیاں اس طرح کی ہونی چاہیے. علوی صاحب، جس طرح آصف حمید صاحب اپنے ان سوشل میڈیا کے حوالے سے خطرات اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کا اپنا یوٹیوب ہو، اپنا واٹس ایپ ہو، اپنا فیس بک ہو، اپنا گوگل کی طرح کا سرچ انجن ہو جیسے چائنا نے بنا لیا؟ کیا پاکستان یہ خود نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس شروع بھی ہوئے اور گورنمنٹ اس میں کافی مددگار بھی ہے. ہمارا فنڈ ہے جو ٹیلی کام انڈسٹری سے لیتے ہیں یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم اپنی ہر سیل میں سے 0.5% جو ہے اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے اگنائٹ. تو اگنائٹ کے پاس ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہاں سے فنڈز بھی ملتے ہیں اور وہ کام کر بھی سکتے ہیں. ان کو تھوڑی گائیڈنس بہتر چاہیے. اور ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ہمارا ایکو سسٹم اتنا زیادہ بڑی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ چھوٹے لیول پہ تو ہم کام کر لیتے ہیں، یہ بڑے اسمال لیول پہ یعنی انڈر $50,000 $20,000 $30,000 کی اس طرح کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایکو سسٹم جتنے بڑا، یہ ہم فیس بک کو اور گوگل کو اور اس طرح کی آرگنائزیشن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی کم قیمت میں اور بڑی آسانی سے سٹارٹ ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پیسہ لگتا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس ہیں، اس پہ بلینز خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جیسے کسی نے گیراج میں سے شروع کیا اور بڑا چھوٹا سا کام کیا ہوگا. ہاں، آئیڈیا کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے. آغاز ہمارے پاس اتنی زرخیز ہے ہماری زمین کے، اتنے اللہ کی رحمت سے کہ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں. اب وہ جو بڑا ایکو سسٹم ہے نا اس بڑے بزنس کا، وہ پاکستان کو چاہیے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ ذرا ریلیٹڈ بات تھی نکل میں گئے. آپ کی لیکن یہ کہ یہ ہم بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن اس لیول پہ نہیں جا سکتا. اور اب اس کی ایک سکیل بھی ہے. اس کی سکسیس کے لیے ایک سکیل چاہیے آپ کو، اتنے یوزرز چاہیے. اس طرح کی پوری انہوں نے جس طرح پوری دنیا کو کیپچر کیا ہے نا، دیٹ از امپورٹینٹ. اس میں سے اگر آپ صرف اس کو منا کر دیں چائنا کو، تو کوئی اتنی بڑی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. وہ ان کا جو مومنٹم ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ وہ تقریباً قبضہ کر چکے ہوئے ہیں سب کے ذہن پہ، سب کے لوگوں کے اوپر. یہ اس کا کنٹرول ایک تو حکومت جیسے کر رہی ہے نا، ایک یہ فیملی لیول پہ ہونا چاہیے. انڈیویجول کو ہمارا جو فیملی سٹرکچر اور اس کی جو ایتھکس ہیں، اسلامک ایتھکس ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کو بریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں انڈیویجولس کو فیملی لیول پہ، فیملی ہیڈس کو یہ انیشیٹیوز لینا چاہیے کہ اب بچوں کو آگے سے، میں بات تو کر رہا ہوں، میں خود
بہت حد تک ایڈکٹ ہوں, میرے بچے ایڈکٹ ہیں اس کے سوشل میڈیا کے, ہمیں اس ایڈکشن کے لیول کو روکنا پڑے گا اور اس کو کوشش کر کے روکنا پڑے گا. یہ زیادہ اسٹرانگ ڈیفینس ہے. یہ جو بتا رہے ہیں نا, اس میں میرے ذہن میں شعر آ گیا ایک, وہ ہے درمیان قہر دریا تختہ بندم کر دئی, کہ مجھے تم نے تیز دریا کے درمیان میں ایک تختے پر تم نے مجھے بٹھا دیا ہے. باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش, اور مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارا دامن گیلا نہ ہو, ہوشیار رہو. یعنی کہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہم فیملی سٹرکچرز کو جتنا بھی مضبوط کر لیں, یقیناً کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ سوچیں یہ سوتا نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے آپ کو پنگ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ قطرہ قطرہ اگر ایک پتھر پہ بھی گرے تو سوراخ کر دیتا ہے. کیا اس کے کاؤنٹر کے طور پہ کیا ہم اتنے ہی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ اصل بات ہے, نہیں ہو سکتی. میں آپ کو کہ یہ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت یہ ایسی مصیبت بن گیا ہوا ہے کہ اس کی جان چھڑانا مشکل ہے, لیکن بہرحال یہی وہ چیزیں ہیں, مصیبت نہ کہیں ضرورت بن گیا ہوا ہے, ہم اس کو ضرورت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ایڈکٹ بھی ہو گئے ہیں اصل میں, لیکن اس کا کاؤنٹر بھی تو کرنا چاہیے. اس کو دیکھیں نا, جی وے کریں جب, جی, تو آپ کو فائدے تو بے شمار نظر آ رہے ہوں گے یقیناً, لیکن نقصانات اس سے زیادہ ہیں. حکومتی سطح پہ ایسے پروجیکٹس کو, جس طرح کہ NSA کا ذکر کیا نا امجد صاحب نے, حکومتی سطح پہ جب تک ایسے پروجیکٹس کو مکمل طور پہ بیکنگ نہ ملے, کیونکہ بنیادی طور پہ پروجیکٹس کی کامیابی ناکامی چند پرائیویٹ ادارے یا کوئی ایک کنسورشیم آف آرگنائزیشن وہ نہیں کر سکتے. یہ حکومتی سطح پہ, ریاستی سطح پہ, جیسے چائنا نے کیا. ہمارے ظاہر بات ہے محرکات بھی مختلف ہوں گے, اس میں ہمارے لیے یہ بھی اہم ہے کہ اسلامک نظریاتی ریاست ہے, تو اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. لیکن اس طرح سے اس کو ریاستی پالیسی کے طور پہ لیں گے نا, تو یہ پھر ہی اس کا حل نکل سکتا ہے. ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ حزب اللہ پر اسرائیل کے جو پیجرز اور واکی ٹاکی کے ذریعے سائبر اٹیک جو کیے ہیں بڑے مہلک تھے, اس میں کئی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ حملے جو ہیں, کیا یہ علامات دجال اور اس کے اپنے تئیں جو حاکمیت ہے دجال کی, یہ اس کے وہ سارے شاخسانے نہیں ہیں؟ یہ جی وسیم بھائی, اصل میں یہ جو دجالیت ہے نا, یہ ایک نظریہ بھی ہے پورا, ایک نظام بھی ہے, بہرحال پھر ایک شخصیت بھی ہے جس نے آنا ہے. اس پورے معاملے کو دیکھیں, آپ نے لبنان کا خاص طور پہ تذکرہ کیا. ویسے تو یہ معاملہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا, لیکن ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو جتنے عالمی ادارے بنائے گئے تھے نا, وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنائے گئے تھے. اب وہ مقاصد کافی حد تک پورے ہو چکے ہیں, تو اس لیے آپ دیکھیں گے UNO بھی رہی صحیح ساخ اس کی ختم ہو چکی ہے, افادیت بھی ختم ہو گئی, اور ریزولوشنز پاس کرتا ہے, ماننے والا ہے کوئی نہیں, خاص طور پہ طاقتور. تو ان کی اپنی جگہ اہمیت ختم تقریباً ہوتی جا رہی ہے. دجال اور ٹیکنالوجی کا, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جو ہمیں احادیث کے اندر خبریں ملتی ہیں, خاص طور پہ دور فتن کے حوالے سے, تو اس میں بڑا ایک کلیئر آپ کو کوریلیشن نظر آتی ہے, ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق ہے دجال, فتنہ دجالیت اور ٹیکنالوجی کا. جیسا کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خاص چیزوں کا تذکرہ کیا اس حدیث کے اندر دجال کے حوالے سے, جن میں سے ایک یہ کہ وہ ایک آنکھ سے یعنی کہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا. اب دجال کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب بہت ساری ایسی نشانیاں جو احادیث کے اندر, اور صحیح احادیث بھی ہیں بہت سی, صحت کے لحاظ سے اچھی ہیں, کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے, ان کے اندر جو نشانیاں دجال اور دجالیت کے نظام کی ہمیں بتائی گئی ہیں وہ لٹرل نہیں ہیں, ان کا میننگ ہے, ایک معنی رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے وہ بارش برسائے گا دجال, اس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں کچھ ایسی چیز آ چکی ہوگی. ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہارپ کے ذریعے بڑے عرصے سے یہ اس کے اوپر پیپرز بھی لکھے گئے, مصنوعی بارش تو ارتھ کویکس کیے گئے ساؤنڈ ویوز کو استعمال کرتے ہوئے. یہ باقاعدہ ٹیکنالوجی تھی جو ہائی فریکوینسی اورل ویوز کے ذریعے, جو انہوں نے پورا ایک الاسکا میں اس کا بنایا ہوا تھا USA نے. اچھا, پھر یہ کہ زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے, اس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی, وہ لوگوں پر زمین تنگ کرے گا یا کھلی کرے گا, جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ یعنی خوشحال کر دے گا, اس کو قرضے بھی مل جائیں گے IMF کے, اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور جو نہیں مانے گا اس کو مجبور کرے گا اور اس کو تنگ کرے گا. اچھا, پھر یہ کہ مردوں کو زندہ کرے گا, حدیث میں یہ بھی آتا ہے تذکرہ دجال اور دجالیت کے حوالے سے. تو
سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس، اس کے گدھے کی تشبیہ یوں دی گئی ہے کہ اس کے جو کان ہیں وہ 70 گز جیسے ہوتا ہے ان کے درمیان فاصلہ، اور انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا ہوگا۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنیادی طور پہ، جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ مارکہ روح و بدن، تو وہ جو مادی دنیا کی ترقی ہے اس کی بنیاد پر، اور دجالیت کا بنیادی فتنہ ہی جو آپ کا مٹیریلزم ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کیا کرتے تھے کہ دجالیت کے فتنے کو سمجھنے کے لیے ایک آنکھ وہ جو بند کر دی ہوئی ہم نے روحانی آنکھ، اور صرف ایک آنکھ کھلی چھوڑ دیا ہے وہ ہے مادی آنکھ۔ یہ جتنی ہے نا دنیاوی ترقی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اہم تر نظریاتی اساس کو بچانا ہے۔ ہم اپنی نظریاتی اساس کو بچائیں تو یہ چیزیں جو دجالیت کے یعنی فتنے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو دن بدن بڑھتی جائیں گی۔ حدیث کے اندر خبریں موجود ہیں اس کی۔ الوی صاحب، حزب اللہ پہ جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کے آرمی چیف کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حملے اس ٹیکنالوجی کا صرف 2% ہیں جو ہم نے اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف استعمال کیا۔ ان کی اسٹیٹمنٹ سے پوری دنیا جو ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوگی ہے باقاعدہ۔ آپ یہ فرمائیں کہ دنیا کے 57 مسلمان ممالک ہیں، جس کے 2.25 ارب سے 2 ارب تک تقریباً مسلمان موجود ہیں اس کرۂ ارضی پہ، لیکن ان کے مقابلے میں یہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے یہودی ہیں پوری دنیا میں، جن میں سے تقریباً آدھے جو ہے وہ اسرائیل میں ہیں۔ اتنے بے بس کیوں ہیں ہم؟ 2.25 ارب سے زائد مسلمان ایک طرف اور 1.5 کروڑ یہودی، اتنے بے بس کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے جی، کہ وہ ذہنی جو غلامی ہے نا یا خوف پیدا کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر تو اس پہ جانا ہے، انیتھیکل ہونا ہے، تو ہم عربوں کے پاس یا مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے، ان سے بہت کچھ زیادہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اصل بیسک یہ ہے کہ ہمیں وہ اس ایتھکس کو کراس کرنے نہیں دیا جاتا، وہ خود کر لیتے ہیں، ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا۔ اتنی سی بات ہے، ورنہ وہ جو 2% کر رہے ہیں ان کا 100% سے زیادہ شاید ہم کر سکتے ہیں۔ تو بات اس وقت صرف یہ کہ وہ یہی خوف پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ایک ذہنی غلامی کا وہ ایک درجہ اور آگے ہمیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں تو کس انتظار میں ہیں؟ ہم وہ ہماری نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے کہ غزہ کی جو تہس نہس انہوں نے کر دیا ہے، جو کشمیر میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو 20 سال افغانستان میں رکاوٹ یہی ہے کہ آج کیوں ہم جنگ نہیں کر سکتے کہ ہم اس خوف میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہوا ہے کہ اس کی ریٹیلیشن یہ ہوگی۔ آپ گن اٹھائیں گے تو آپ ٹیررسٹ ہیں، وہ گن اٹھائیں گے تو اس میں ہماری اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ لمبی ڈسکشن ہے کہ ہم سب اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا میجورٹی اکٹھی ہوتی ہے، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں مختلف ممالک کے، مسلم ممالک کے، ہم اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پہ اگر اکٹھے ہوں تو وہ بیریئر کراس کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کریٹ کر دیا ہوا ہے کہ جی آپ کریں گے تو یہ ٹیررزم ہے اور ہم کریں گے تو یہ جنگ ہے، جنگی حکمت ہے۔ یعنی آپ کا کہنا کہ اتفاق اور اتحاد جو ہے ضروری ہے، یہ اس وقت فقدان ہے۔ جی میں بڑا صاحب آپ بتائیں کہ اکثریت جو ہے اقلیت کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ جی، بڑا مختصراً حدیث کی تشخیص یہ ہے 2 چیزوں کے اندر، ایک تو حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک وقت آئے گا مسلمان جو اس حالت میں جو پہنچے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، وہ یہ کہ دنیا کی محبت وہ آپ کو 57 مسلم ممالک میں نظر آ جائے گی، موت کا خوف، وہی خوف جو امجد صاحب بھی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، آصف بھائی نے بھی پہلے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ کہ فتنوں اور اس کے خلاف عمومی طور پہ بھی اتحاد اور اتفاق کی کمی۔ ٹھیک ہے، آصف امید صاحب آپ کنکلوڈ کیجئے۔ جی، بس مجھے تو ذہن میں وہ آ رہا تھا شعر جو اقبال کا ہے نا کہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، جو ابلیس کی مجلس شورا میں ہے، اور وہ کیا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، اور آگے وہ پڑھنے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم منقسم ہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ پر نہیں بلکہ کسی کا امریکہ پہ ایمان ہے، کسی کا برطانیہ پہ ایمان ہے، کسی کا ماسکو پہ ایمان ہے۔ ہمارے جو جسے کہیں ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کی عظیم اکثریت جو ہے وہ انہی کی جو ہے وہ معنوی اولاد ہے،
ان کو اسی لیے قرار مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ نہ ہو کہ صحیح لوگ اوپر آ سکیں، تو یہ ایسے لوگوں کو ہی رکھو. آپ یہ دیکھیں کہ OIC کا اجلاس ہو یا کوئی بھی مسلم ورلڈ کا اجلاس ہو تو سب سے زیادہ جسے کہنا باہمی نفرت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے نا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا کفر کیا اس کا، اور تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. تو نفاق ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال یہ مروبیت ہے ہر لحاظ سے. آپ یہ سوچیں کہ پتہ ہے کہ اسرائیل کیا کچھ کیے جا رہا ہے اور احادیث میں جو چیزیں موجود ہیں اور اسرائیل نے کہاں تک جانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آدھا سعودی عرب گریٹر اسرائیل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شام آ رہا ہے. اسرائیل کا جو پورا ایک نقشہ ہے وہ اب سے نہیں ہے دنیا میں، گریٹر اسرائیل کا پہلے سے ہے. اور ایوری موو جو نظر آ رہی ہے اس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے اس معاملات میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف اس نے غزہ پہ ہاتھ صاف کیا، اب یہ لبنان کی باری ہے. ویسے ہی سیریا کے اندر ویسے ہی غدر مچا چکا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، سب کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا. تو وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ریلیجیسلی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں گریٹر اسرائیل کے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل ان کا جو گلوبل ڈومینیشن جو کہ فزیکل پوری طرح سے آئے گی وہ اس وقت آئے گی جب ان کا مسایہ وہاں پہ آئے گا اور تھرڈ ٹیمپل وہ بنے گا. تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو اپنی بات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اپنی آپ کی اصلاح کرنی ہے. روحانی لحاظ سے بھی، نفسیاتی لحاظ سے بھی، ٹیکنالوجیکل بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. کہا گیا نا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا ولی مت بناؤ. تو وہ ہے اصل چیز کہ ہم بہت سے لوگ اصل میں ان کو اپنا ولی ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں ہمارے بڑوں میں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یا کسی اور ملک میں جب ان کا تختہ الٹتا ہے تو سیدھے بھاگتے ہیں وہ ایسے ہی ملکوں میں جہاں کے ان کے جزیرے ان کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے بڑے بڑے مینشنز انہوں نے تیار کروائے ہوتے ہیں، جیسے کہ اچھے وقت میں یا جو برا وقت ہے ہم وہاں جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی دکھ کی داستان ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے اور ہر شخص جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق. آصف حمید صاحب، جناب رضا الحق صاحب اور جناب امجد الوی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.